ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے حقانیت کے بارے میں یہاں اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ستاروں سے یہ بات جنات اوپر جاتے ہیں اور جناب وہ وہاں سے باتیں لاتے ہیں، پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ یہ جو ستارے گرتے ہیں نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے جنات آسمانوں پہ جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی کچھ گفتگو سن کے آ کے اس میں جھوٹ شوٹ ملا کے لوگوں کو پھر سناتے تھے کہ آج یہ ہو گیا اور اس طرح ہوگا، آئندہ اس طرح ہوگا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کا جانا اوپر بند، حتیٰ کہ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹتا ہے، وہ ایک لائن آتی ہے اور گرتی ہے، ستارہ ٹوٹنا اسے کہتے ہیں، اور شہاب ثاقب۔ جب حضور آئے تو اس کے بعد جنات کا آسمانوں کے اوپر جانا بند ہو گیا، اور اگر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ستارہ ان پر پھینکا جاتا ہے، ان جنات کو مارتے ہیں، وہ پھر اوپر نہیں جاتا، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اوپر نہیں جاتا۔ تو پہلے یہ کرتے تھے، تو اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کافروں نے کہ یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہ جنات سکھاتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ حضور پھر آ کے ہمیں بتائے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ستاروں کی جو ڈپٹیاں لگائی ہیں کہ ادھر سے چلنا ہے اور ادھر غروب ہونا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے کہ وہ کچھ کریں، کسی کو کچھ سکھائیں۔ تو اللہ فرماتے کہ ان کے گرنے کی جگہ کی قسم، قسم کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قسم کیوں میں نے اٹھائی ہے؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن فرمایا کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، قسم اس لیے اٹھائے کہ یہ ایک عزت والا قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کا کلام ہے، یہ معمولی کتاب إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ اور فرمائے فی کتاب مکنون، یہ تو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ہے، قرآن سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا۔ لوح محفوظ، جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا کہ موبائل کے اندر قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر دیا یا کوئی اور چیز، وہ نظر تو نہیں آتی، وہ تو اس کے اندر ہے۔ موبائل کے اندر اگر آپ موبائل ویسے سامنے رکھیں تو وہ تو نظر نہیں آئے گا، تو اندر ہے۔ تو یہ قرآن بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کے اندر ہے، وہاں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ ہاں، وہاں سے پھر اللہ پاک نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، جس قرآن کو تم جنات کی طرف سے کہتے ہو نا کہ ان کی باتیں ہیں، فرمایا یہ بات نہیں ہے، انہ لقرآن کریم، یہ عزت والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، اور ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے پاک لوگوں۔ تو وہاں سے پاک فرشتے لے کر آئے، اور یہاں ہمیں حکم ہے کہ تم پاک ہوگے تو قرآن کو چھو۔ یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں ہو، کوئی عورت اس کی ماہواری کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ پڑھ سکتا ہے، زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں اگر اس کا وہ جو جزدان ہے وہ نکالا ہوا ہو تو اس کو دو، اس سے باہر ہو اس سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو بغیر وضو کے کوئی، فرمائے لا یمسہ، وہاں سے فرشتے، پاک فرشتے وہاں سے لے کر آئے، فرشتوں کے علاوہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا جہاں سے آیا ہے، اور دنیا میں جہاں ہے یہاں بھی اس کو پاک لوگ پڑھ سکتے ہیں، پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی پاک نہ ہو تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، حتیٰ کہ عورتیں جو پڑھاتی ہیں بچوں کو، تو اگر وہ بیماری کی حالت میں ہو تو وہ پڑھا بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی اور پڑھا بھی نہیں سکتی۔ ویسے وہ ورد وظیفہ وغیرہ اللہ کے نام کا وظیفہ درود شریف کو کر سکتی ہیں، لیکن قرآن کو نہ پڑھ سکتی ہے نہ پڑھا سکتی۔ لا یمسہ الا المطہر، یہ مسئلہ ہوتا ہے، کئی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، خاص کر کے عورتیں اگر قرآن پڑھائے تو ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے اندر کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بس اس بات کے بارے میں تم سستی کرتے ہو۔ قرآن اتنی عظیم کتاب، قسم اللہ نے اٹھائی ہے، فرمایا پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تم اس کے بارے میں سستی کرتے ہو۔ سستی سے مراد یہ ہے کہ نہ اس کو سیکھتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ پڑھاتے ہو، نہ اس پہ غور کرتے ہو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم مداحنت کرتے ہو، سستی کرتے ہو۔ دنیا کے بارے میں تو کوئی سست نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ہر دوسرا بندہ سست ہے۔ اللہ یہاں شکوہ کرتے ہیں، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں سستی کرتے ہو، بات کو چھپاتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنے نصیب کو تم نے یہ بنا دیا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ یہ جھٹلانے کی کتاب ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کو تم نے اپنا یہ وظیفہ بنا لیا، اپنی یہ بات بنا لی کہ اسی کو جھٹلاؤ گے، یعنی کافر جھٹلاتے تھے کہ یہ کسی حضور کو کوئی سکھلاتا ہے تو وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک غلام رہتا تھا، اور وہ غلام کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ملنے کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو وہ تھا عجمی، یعنی عربی نہیں تھا، تو لوگ کہتے تھے یہ اس سے سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور بیچارے کو تو اس خود بھی عربی آتی تھی، وہ تو عجمی تھا۔ حاجی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اس کے پاس کوئی آیا، چراغ جل رہا تھا، تو اس نے کہا اقتل السراج، یہ اس کو، یہ جو جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے،
اس کو قتل کر دو. تو کیا کر دو؟ یعنی اس کی عربی ایسی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بجھانے کے بجائے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، انہیں بجھا دو. اس کی عربی بیچارے کی ایسی تھی، تو وہ کیا سکھاتا. لیکن یہ کہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اس اعتراض کا جواب اللہ نے ان آیات میں دیا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تم اس کے بارے میں سستی نہ کرو اور اس کو جھٹلاؤ نہیں. یہ اللہ کے عظیم کلام ہے، عظیم کتاب ہے اور معزز کتاب ہے، اور ایک جگہ پر محفوظ اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے. اس کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی ضائع نہیں کر سکتا. اور اسی لیے اللہ پاک نے آسمانی کتابوں، پہلے جن کتابوں میں رد و بدل ہوا، تورات، انجیل، زبور میں، اس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اب جو اللہ نے اس کا ذمہ لیا تو اس آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. بڑی کوششیں کی، ہاں جی، کافروں نے، یہودیوں نے اور ہر قسم کے جو کافر ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ کتاب، بلکہ یہاں تک ان انگریزوں نے اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا ہے کہ جب تک محمد کا قرآن موجود ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا. وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کہ قرآن میں تو جہاد کا حکم ہے، تو جہاد تو جاری رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ جہاد ختم ہو جائے. حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس لیے لانچ کیا گیا. اس نے کہا کہ انگریز کی حکومت میں جہاد ختم ہو گیا، یہ ایک نہایتی فلاحی حکومت ہے اور لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اس میں جہاد ختم ہے. تو اس کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ جہاد کو منسوخ کر دیا جائے. لیکن جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، اور جہاد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری آج کل پٹائی بھی ہو رہی ہے. اگر مسلمان اب یہ قطر میں جمع ہوئے لیکن ان سے کچھ ہوا نہیں، بات نہیں کر سکتے، اتنے ڈرتے ہیں یہ لوگ. سارے اسلامی ملک جمع ہوئے لیکن کوئی بات، ٹھوس بات نہیں کر سکتے. ویسے جمع ہوئے، کھایا پیا اور چلے گئے. یہ کوئی بات؟ تم اپنی ایک فوج قائم کرو، ہر ملک 10-10 ہزار فوجی دے اور جناب فنڈ دے، اور کہو کہ جس اسلامی ملک میں بھی حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے. یہ جہاد سے دوری کی وجہ سے ذلت اٹھا رہے ہیں. لیکن ایسے مسلمان موجود ہیں کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک قافلہ اسپین کے سمندر سے چلا ہے اور غزہ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں جی، کھانا پینا دوائیاں لے کے جا رہے ہیں، جس میں 5 پاکستانی بھی ہے. ایک سینیٹر مشتاق ہے اور ایک آزاد کشمیر کے وزیر ہے سید مظہر صاحب، وہ بھی اس قافلے میں وزیر ہیں لیکن مجاہد ہیں، نکلے ہیں یہ دونوں، اور 2-3 اور پاکستانی ہیں. تو یہ اب یہ انہوں نے اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے اور سمندر میں چلے جا رہے ہیں. چلے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں لیکن اندر سمندر میں جانا ہی بڑا مشکل ہے. 70 کشتیاں ہیں اور اس میں 40% مسلمان ہیں اور 70% اس میں کافر ہیں. حالانکہ کافر کا جہاد پہ یقین نہیں ہے لیکن انسان کے لیے نکلے کہ انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے اور سارے مسلمانوں کو اللہ اسی طرح جذبہ جہاد والے بنائے. تو فرمائے کہ یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.